وہ کافر کہنے لگے جیسا تم کھاتے ہو وہ کھاتے ہیں، جیسا تم پیتے ہو وہ پیتے ہیں، اگر تم اپنے جیسے کسی آدمی کی اطاعت کرو گے، کہنا مانو گے، تو پھر تو گھاٹے میں رہو گے۔ ہاں کوئی فرشتہ ہوتا تو بات ہوتی، یہ تو جس طرح ہم کھانے پینے کے محتاج یہ بھی ہیں۔ اور پھر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، اس کے بعد پھر نکالے جاؤ گے۔ یہ تمہیں اگلی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے۔ ان کا کہنا کیا تھا؟ ان بے وقوفوں نے، ناسمجھ لوگوں نے نبی کی اطاعت میں ناکامی سمجھی۔ دھیان دینا، نبی کی اطاعت میں، کہنا ماننے میں تو ناکامی سمجھی، اور پتھروں کی اطاعت میں کامیابی سمجھ لی۔ ایک طرف نبی کا کہنا نہیں ماننا اور پتھروں کو خدا مان لینا ہے، یہ کوئی عقل کی بات تھی؟ خود ثابت کر دیا کہ ان جیسا بے وقوف کوئی نہیں۔ کافر عقل مند نہیں ہوتا، عقل مند اونچی کہیے گا۔ ہاں، لوگ اس پر ہنسیں گے، کہیں گے مولانا صاحب دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، وہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، انہوں نے دنیا کو جناب قابو میں کر لیا، آپ کہتے ہیں عقل مند نہیں۔ ان کی عقل نے دنیا کو حیران کیا ہوا ہے، تو جب حقیقت کو نہیں پہچان رہا تو کیسا عقل مند ہے؟ یہ ظاہری تم عقل کے کرشمے دیکھ رہے ہو، سائنس کی ترقی دیکھ رہے ہو، تو کہتے ہو جی وہ بڑے آگے چلے گئے، نہیں پہچان سکے تو پھر یہ عقل مندی نہیں۔ عقل مند وہ ہے جو حقیقت کو پہچانے، سمجھے، قبول کرے۔ تو جب انہوں نے یہ قبول نہیں کیا تو پھر وہ عقل مند کہلانے کے لائق نہیں۔ عقل تو ملی تھی تمیز کے لیے، جھوٹ اور سچ میں تمیز کے لیے، فرق کے لیے۔ تو جس کے حصے میں ایمان ہے نا، اس کو عقل آ جاتی ہے، اور جہاں ایمان نہیں وہاں عقل کا کوئی کام اونچی۔ اب دھیان سے بتاؤ، اس وقت ساری دنیا کے کافر مسلمانوں کے خلاف لگے ہوئے ہیں یا نہیں؟ جبکہ ان کو پتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو ختم کر سکتے، اونچی بولیں، تو پھر عقل مند ہے؟ پتا ہے نہیں کر سکتے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ ان لوگوں نے بڑی کوششیں کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 1400 کتنے سال ہو گئے، کتنی کوششیں یہودیوں نے، عیسائیوں نے، بدھ مذہب نے، ہندو مذہب نے، آگ کی پوجا کرنے والوں نے، دہریوں نے کتنی کوشش کی ہے۔ کیا مسلمان کم ہوئے ہیں یا زیادہ؟ اونچی۔ ان کو بھی پتا ہے، یہودیوں کو بھی پتا ہے، عیسائیوں کو بھی پتا ہے۔ قرآن نے بتایا وہ نبی کو پہچانتے ہیں، ان کو پتا تھا، ان کی کتابوں میں بیان تھا، ان کے نبی بتا گئے کہ حضور تشریف لائیں گے، آخری نبی ہوں گے، ساری نشانیاں بھی دیکھی، پھر بھی نہیں مانے تو کیا عقل والے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اب ان سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالی ہی کائنات چلانے والا، نہیں مان رہے۔ ان کو پتا ہے مسلمانوں نے رہنا ہے، ان کو ختم نہیں کر سکتے، پھر بھی لگے ہوئے، اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہیں، پیسے بھی برباد کر رہے ہیں، اور ہر وقت اسی میں لگے ہوئے ہیں جناب، سارا کچھ چھوڑ کے اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو کس طرح ختم کریں؟ تو مسلمانوں نے ختم ہونا نہیں ہے، تو کیا ان کو عقل مند کہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو۔ جب پتا ہے کہ یہ ہونا ہے تو پھر اس کے خلاف لگے رہنے کا کیا مطلب؟ یہ عقل مندی کی بات نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کتنے واقعات آپ نے سنے ہوئے عقل کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے۔ یاد رکھنا، ہم عقل کے مخالف نہیں ہیں، مگر عقل کو امام نہیں بناتے، ہم قرآن حدیث کو امام بناتے ہیں۔ اس عقل کو شریعت کی لگام دیتے ہیں، کیونکہ یہ گھوڑا ہے سرکش، اس کو جب تک لگام نہ دی جائے یہ قابو نہیں آتا۔ تو عقل بڑی اچھی چیز ہے، اور یہ ایمان والے کو فائدہ دیتی ہے، عقل سلیم۔ دوسرے کے پاس عقل ہے مگر سلیم نہیں ہے، سلامتی والی نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھنا، نبی ضرور کھاتے پیتے رہے، مگر کس لیے؟ ہمیں سکھانے کے لیے۔
تاکہ وہ ہمارے لیے اس میں ثواب ہو جائے۔ اب یہ کہنا کہ کھاتے پیتے کی پیروی کرو گے تو گھاٹے میں رہو گے، اچھا تم نے بڑی سمجھداری کی، اپنی طرف سے بات کی ہے کہ جو کھانے پینے والا ہے اس کی غلامی کرو گے تو گھاٹے میں رہو گے، تو پتھروں کی غلامی کس چکر میں کر رہے ہو؟ جن کو خدا بنا لیا ہے ان کے پیچھے کیوں لگے ہو؟ عقل کہاں ہے؟ آج عقل کی باتیں کرنے والے جب یہ باتیں سنیں اور سمجھیں، غور کریں، تو جس کے حصے میں ہدایت ہے اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا حضرت سلطان المشائخ خواجہ خواجگان چشت حضرت سیدنا محمد نظام الدین اولیاء، محبوب الہی، ان کو اولیاء کہتے ہیں کیونکہ سارے اولیاء کا فیضان ان میں جمع ہے، اولیاء جمع ہے۔ محبوب الہی قدس سرہ العزیز، حضرت کو کوئی تکلیف ہو گئی، لوگوں نے کہا حضرت ایک شخص ہے مسلمان نہیں ہے، یہ جو تکلیف آپ کو ہے وہ اس کا علاج کرتا ہے، اس کو بلا لے۔ حضرت نے فرمایا رہنے دو۔ تکلیف پھر ہو گئی، مریدوں نے کہا حضرت تکلیف میں اور ہم سے ان کی تکلیف دیکھی جاتی نہیں، بلاؤ اس کو۔ مریدوں نے بلا لیا، جب بلایا تو وہ سلب مرض کھینچنے کا ماہر تھا، اس نے پریکٹس کی ہوئی تھی، اس نے آ کر اپنا طریقہ آزمایا اور حضرت کی وہ تکلیف اونچی اور اونچی۔ اب یہاں پھر ایک مسئلہ اور کرتا چلو، آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا اولیاء تو دوسروں کے مرض دور کرتے ہیں اور خود کو مرض ہو جائے تو پھر تکلیف میں ہوتے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے گا شاید۔ تو یاد رکھنا وہ مخلوق کو نفع پہنچاتے ہیں، خود اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں، خود اللہ کی رضا پر اونچی۔ وہ اگر خود چاہیں تو اس مرض کو دور کر لیں، مگر اپنے لیے وہ اللہ کی رضا پر کہ رب نے دیا ہے، رب ایسا ہی چاہتا ہے، وہ کوئی کارروائی کرتے نہیں، مگر دوسرے ان کے پاس آتے ہیں تو وہ اللہ کا دیا ہوا ان کو پہنچاتے۔ وہ بندہ آیا، اس نے سلب مرض کیا، حضرت کی تکلیف دور ہو گئی۔ مریدوں نے کہا حضرت ہم معافی چاہتے ہیں، آپ کی اجازت کے بغیر ہم نے اس کو بلا لیا۔ فرمایا لاؤ میرے سامنے اس کو۔ لایا گیا، حضرت کے پاس آیا تھا، حضرت نے کہا اس نے میرے جسم کی تکلیف دور کی ہے، میں بھی تو اس کا کچھ کروں نا، فائدہ پہنچاؤں۔ فقیر کے دروازے پہ آیا ہے تو کیا خالی چلا جائے گا؟ آپ نے اس سے پوچھا یہ جو تو سلب مرض کرتا ہے، مرض کھینچتا ہے، اس کا تجھے یہ مہارت، یہ کمال کیسے حاصل ہوا؟ وہ بندہ تھا، اس نے سیدھا سیدھا کہہ دیا نفس کی مخالفت سے۔ نفس کی اونچی گئی ہے، کیا مطلب؟ جو نفس کہتا ہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں، جو نفس کہتا ہے اس کے خلاف کرتا ہوں، نفس کا کہنا نہیں مانتا، اس کے خلاف کرتا ہوں، اس لیے مجھے یہ کمال حاصل ہو گیا۔ جب اس نے اتنی بات کی، مطلب آپ کو سمجھا دوں، جیسے نفس کہہ رہا ہے فلاں کی طرف دیکھ، اس نے نفس کی مخالفت کی، ادھر دیکھا نہیں۔ نفس نے کہا فلاں چیز کھا، اس نے نہیں کھائی، تو یہ کیا ہے؟ نفس کی مخالفت۔ نفس لذت چاہتا ہے، اس نے لذت نہیں پہنچائی، اس کی مخالفت کی، اس نے کہا مجھ میں یہ کمال آ گیا۔ حضرت نے فرمایا یہ بتا تجھے اسلام قبول کرنے سے کون روکتا ہے؟ اسلام قبول کرنے سے کون روکتا ہے؟ تیرا نفس روکتا ہے نا۔ اس کو بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی کہ نفس کی مخالفت کرتا ہوں تو کمال ملا ہے،
تو اسلام قبول کرنے سے بھی تو نفسی روک رہا ہے. اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. فرمایا تو نے میرا مرض نکالا، میں نے تیرا کفر نکال دیا. تیرا کفر نکال دیا، تجھے ایمان کی دولت مل گئی ہے. بات سمجھو، عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو حقیقت کو پہچانے. تو جو ایمان والے نہیں ہیں عقل مند اونچی. ابو جہل نے کتنی مرتبہ معجزات کی فرمائش کی، کتنی مرتبہ باتیں کی، اس کو جواب بھی ملا، مگر پھر بھی اس نے حقیقت کو سمجھا نہیں. بدر کے بیان میں آپ سن چکے، وہ خود کہہ رہا ہے ہوتا وہی ہے جو یہ نبی کہہ دیتا ہے، پھر بھی اس نے مانا نہیں. تو عقل مند تھا؟ پوچھ رہا ہوں. تو عقل مند وہی ہے جو ایمان والا ہے، جو حق کو قبول کرے اور سمجھے. ان لوگوں نے اعتراض کیا، کہنے لگے دیکھو یہ کھانے پینے والا آدمی ہے، اس کا کہنا مانو گے؟ تو کھانے پینے والے آدمی کا کہنا نہیں ماننا، لیکن پتھر کو خدا بنا لینا. تو یہ کون سی عقل مندی انہوں نے دکھائی؟ انہوں نے اگر اپنی طرف سے سمجھا یہ کہ ہم کچھ کر رہے ہیں اور ہمارا کوئی حال ہے، تو انہوں نے اس کا ثبوت نہیں دیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ لوگ جنہوں نے نبی کی مخالفت کی دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے. یہاں ایک اور بات آپ کو سناتا چلوں. وہ لوگ جتنے بھی آئے دنیا میں، اور دنیا میں آ کر انہوں نے جتنا بھی وقت گزارا، ان کے سامنے حقائق ضرور آئے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں جن کو اسلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں، جن کو اسلام کا پتہ ہی نہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ اس کا جواب بھی ہو رہا ہے. دنیا میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کو اسلام کی بات کا پتہ نہ ہو. نہ ماننا اور بات ہے، اسلام کا پیغام پہنچا ضرور ہے. پہنچا. اونچی بت پرستی، مظاہر پرستی، بتوں کو پوجنا یا قدرت کے مظاہر، جس طرح سورج، چاند، ستارے، آگ، ہوا، پانی وغیرہ، ان کو پوجنا سراسر نقصان ہے. اس نقصان کو نہیں مانے، اس نقصان پر تو راضی ہو گئے اور نبی کی پیروی پر راضی نہیں ہوئے. تو یہ لوگ سمجھدار اونچی اب کہہ رہے ہیں گھاٹا ہے ایسے شخص کا کہنا ماننا، اپنے جیسے آدمی کا کہنا ماننا. تو یاد رکھنا، دنیا میں آج بادشاہتے ہیں، ملک ہیں، کہیں صدر ہے، کہیں وزیر اعظم، کہیں بادشاہ، ان کا کہنا مان رہے ہیں. ٹریفک کے قانون مان رہے ہیں، وہ بھی اپنے جیسے آدمی ہیں، ساری باتیں مان رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کس کو مان رہے ہیں، لیکن نبی کو ماننا نہیں. اسی طرح بدعقیدہ لوگ غیروں کے کرشمے مان رہے ہیں، نبی کے معجزے. فرق سمجھتے جائیں. تو وہ لوگ جو ایمان والے کہلانا چاہتے ہیں، نبی کا ادب کرتے نظر آئیں گے، مخالفت اور بے ادبی کرتے نظر نہیں آئیں گے.